सुप्रीम कोर्ट में मजीद 5 जजों को मशकूक खत मिलने का इंकशाफ। जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस इरफान सादत, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी के नाम भी खत लिखे गए। सुप्रीम कोर्ट के 10 जजों को भेजे गए खतों में भी आर्सेनिक जहर था। वजीर आला पंजाब का धाती डोर खैबर पख्तूनख्वा से आने का इल्जाम। मरियम नवाज ने कहा, पता चला है धाती डोर केपी से बनकर आ रही है। पंजाब में दाखिल ट्रकों का डेटा इकट्ठा करने का मैकेनिज्म होना चाहिए। ये नहीं हो सकता बॉर्डर पर चेक पोस्ट बना दें, बाकी रास्ता खुला हो। और मोहतरमा, कातिल डोर केपी से आती है तो आपकी पुलिस क्या कर रही है? तर्जुमान केपी हुकूमत बैरिस्टर सैफ का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के बयान पर रद्द अमल। कहा, पंजाब पुलिस सत्तू पीकर सो रही है या सिर्फ प्रोटोकॉल पर है? ऐसा बयान ज़हनी दिवालियापन का सबूत है। बोले, आप सूबों में नफरत के नाम खतों से मिलने वाला सफूफ आर्सेनिक जहर निकला। फॉरेंसिक रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ, सफूफ में 15% आर्सेनिक था। आर्सेनिक जहर सांस में जाने से असाब शदीद मुतासर होते हैं। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी को भी मशकूक खत मौसूल। चीफ जस्टिस समेत लाहौर हाई कोर्ट के भी 6 जजों को खत मौसूल हो चुके हैं। जराए ने बताया, सुप्रीम कोर्ट की मजीद 5 जजों को मशकूक खत मिलने का इंकशाफ। तमाम खतूत एक ही तारीख को आए थे, कुछ जजों को अब मिले। सुप्रीम कोर्ट के 10 जजों को भेजे गए खतों में भी आर्सेनिक जहर था। तमाम खत सीटीडी के हवाले कर दिए गए। सीटीडी ने तहकीकात के लिए 3 टीमें बना दी। डीजी पाकिस्तान पोस्ट का मुल्क भर के पोस्ट मास्टर्स को एहतियाती तदाबीर के लिए मरासला। अहम शख्सियात के लिए आने वाले खतों और पार्सल्स पर निगरानी रखने की भी हिदायत। खतूत जजों को हिरासा करने की हुकूमती साजिश है। तर्जुमान पीटीआई का रद्द अमल। कहा, इस खुद नोटिस के बाद ऐसे खतूत का मकसद अदालतों में खौफ पैदा करना और फैसलों पर असरअंदाज होना है। निजाम अदल को मजीद दबाव का शिकार करने वाले अनासर का तयन नागुज़ीर है। जजेस को मशकूक खतों की तरसील अदलिया पर बराह रास्त हमला है। जामे तहकीकात करके इन अनासर को कानून की गिरफ्त में लाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल सऊदी अरब जाएंगे। वज़ीर आज़म का पहला गैर मुल्की दौरा 6 से 8 अप्रैल तक होगा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने बताया, वज़ीर आज़म उम्रा करेंगे। वली अहद और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज से मुलाकात भी मुतवक्के है। ज़राए के मुताबिक SIFC के प्लेटफॉर्म से रेकोडेक में बड़ी सरमायाकारी की तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब भी वज़ीर आज़म के साथ सऊदी अरब जाएंगे। वज़ीर खजाना सरमायाकारी के लिए मुराद पर ब्रीफिंग देंगे। रेकोडेक में सऊदी अरब की सरमायाकारी का हजम सबसे बड़ा होगा। अक़वाम मुत्तहिदा की पाकिस्तान में महंगाई में कमी की पेशगोई। इक़्तिसादी सर्वे में पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में तेजी का इम्कान जाहिर किया गया। रवा माली साल पाकिस्तान की मुआशी तरक्की तेज हो रही है। अगले माली साल में हकीकी शरह नमू में 2% से जायद इजाफा होगा। महंगाई की शरह 26% से कम होकर 12.2% होने का इम्कान है। सर्वे में कहा गया कि सियासी अदम इस्तेहकाम और सैलाब की तबाही से मईशत मुतासिर हुई, लेकिन 2023 में IMF से मुआहदा और दोस्त मुल्कों की मदद से मईशत संभलना शुरू हुई। चीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तानी मईशत बहाल करने में मदद फराहम की। अवाम चाहते हैं सब मिलकर उनके मसाइल का हल निकालें। अफसोस होता है कि ईवान में सियासतदान जाती मफाद को तरजीह देते हैं। बिलावल भुट्टो का लाड़काना में तकरीब से खिताब। कहा, अवाम ने ऑपोजिशन को वोट इसलिए नहीं दिया कि वो गालियां दें और शोर शराबा करें। उम्मीद है मुंतखब नुमाइंदे हुकूमत से ताउन करेंगे। सियासतदान और इदारे अपने दायरे में रहकर काम करें तो मुल्क तरक्की करेगा। मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमन व अमान से मुताल्लिक इजलास में गुफ्तगू। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी फुल प्रूफ बनाने के लिए इक़दामात की हिदायत कर दी। दहशतगर्दी के खात्मे CTD की मजीद बेहतरी के लिए सूबों से तावन बढ़ाने की हिदायत भी की गई। वज़ीर आज़म ने चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी से मुताल्लिक इजलास का हर माह खुद जायजा लेने का फैसला किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों के खत पर पाकिस्तान बार काउंसिल का इजलास। सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जजों पर मुश्तमिल कमीशन का मुतालबा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से असकुद नोटिस पर जल्द कार्रवाई मुकम्मल करने की दरख्वास्त कर दी।
اعلامیے میں کہا گیا ججوں کو ہماری قوم میں سب سے زیادہ عزت دی جاتی ہے. جج مقدموں کا فیصلہ کرنے کی اہم ذمہ داری نبھاتے ہیں. چیف جسٹس پاکستان کے استعفے کا مطالبہ غیر ضروری ہے. ججوں نے خود خدشات اٹھائے، اس کا مطلب ہے ان پر دباؤ ہے. غیر جانبدارانہ تحقیقات سچائی کو ظاہر کرنے کے لیے ضروری قرار. کشمور کے کچے میں پولیس اور رینجرز کا آپریشن 2 مغوی بازیاب. فائرنگ کے تبادلے کے بعد ڈاکو مغوی منیر احمد گجرانی اور حمزہ علی گجرانی کو چھوڑ کر فرار ہو گئے. فائرنگ کے تبادلے میں سبزوئی گینگ کے 2 ڈاکو زخمی، 6 مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا گیا. پولیس کے مطابق کچے کے تمام راستے بند کر دیے. کنتکوٹ کے کچے میں رینجرز کا ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن، دونوں جانب سے فائرنگ کا شدید تبادلہ. کراچی کے علاقے نارتھ ناظم آباد میں شہریوں کے تشدد سے ایک ڈاکو ہلاک، دوسرا زخمی حالت میں اسپتال منتقل. ڈاکوؤں سے 1 پستول 5 گولیاں ملی. ملزمان کا کرمنل ریکارڈ بھی موجود ہے. پاک کالونی میں خاتون کو ہراساں کرنے والے ملزم کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور. عدالت نے آئندہ سماعت پر تفتیشی افسر سے پیش رفت رپورٹ طلب کر لی. سانگھڑ کے ایک گاؤں میں بورنگ کا پانی موت بانٹنے لگا. گاؤں نیاز محمد بھٹی میں ایک ہی خاندان کے 5 بچے فوت. بورنگ کا پانی پینے سے یہ 5 بچے 2 دن کے دوران فوت ہوئے. زیر زمین پانی زہریلا ثابت. رپورٹ کے بعد پمپ اکھاڑ دیے گئے. گاؤں نیاز بھٹی کے باسی اب پانی کہاں سے پئیں؟ مکین کہتے ہیں بچے پانی پی کر مرے، کیا ہم پیاس سے مریں گے؟ افسروں کے بچوں کو کچھ ہوتا ہے تو ڈاکٹرز کی ٹیمیں آ جاتی. بہت خوشی ہے کہ میں آج آپ کا میزبان ہوں اور آپ ہمارے مہمان ہیں. مہمان نوازی میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو میں آپ سے معافی کا خواستگار ہوں. وزیر اعظم کا خصوصی اور یتیم بچوں کے اعزاز میں افطار ڈنر. بچوں نے وزیر اعظم سے ملاقات کی، سوالات پوچھے. بچوں کو وزیر اعظم ہاؤس کی سیر بھی کرائی گئی. وزیر اعظم نے بچوں کو کھانا پیش کیا، تحائف بھی تقسیم کیے. وزیر اعظم نے بچوں سے کہا مہمان نوازی میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو معافی کا طلبگار ہوں. یہ وزیر اعظم ہاؤس آپ کا اپنا ہے. بھارت پاکستان میں دہشت گردی پھیلا رہا ہے. بھارتی سلیپر سیلز پاکستانیوں کو قتل کرنے کے لیے لاکھوں روپے کے عوض استعمال ہوئے. برطانوی اخبار گارجین نے بھارت کا مکروہ چہرہ بے نقاب کر دیا. رپورٹ میں لکھا کینیڈا میں ہردیپ سنگھ کے قتل کے شواہد سامنے آنے پر بھارت کی جگ ہسائی ہوئی. بھارت کینیڈا میں سکھ رہنماؤں پر قاتلانہ حملے کی منصوبہ بندی میں بھی ملوث ہے. ملک بھر میں جمعۃ الوداع کو عالمی یوم القدس کے طور پر منایا گیا. مساجد میں اجتماعات، مظلوم فلسطینیوں کے لیے دعائیں. MWM کے زیر اہتمام چاروں صوبوں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں ریلیاں نکالی گئیں. کراچی میں نمائش چورنگی سے تبت سینٹر تک ریلی سے ناصر عباس شیرازی اور دیگر رہنماؤں نے خطاب کیا. اسلام آباد میں علامہ ناصر عباس جعفری کی زیر قیادت القدس ریلی نکالی گئی. وزیر اعظم شہباز شریف نے جمعۃ الوداع پر پیغام میں کہا فلسطین اور مقبوضہ کشمیر کے بہادر بہن بھائیوں سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں. مقبوضہ بیت المقدس میں جمعۃ الوداع. پابندیوں کے باوجود 1,20,000 افراد نے مسجد اقصی میں نماز ادا کی. مقبوضہ بیت المقدس کو اسرائیلی فوج نے چھاؤنی میں تبدیل کر رکھا ہے. صہیونی فورسز کے 3,000 اہلکار تعینات، ناکے لگائے گئے. غرب اردن اور اندرون فلسطین سے آنے والوں کو جگہ جگہ روکا گیا. نماز کے بعد بیت المقدس کی آزادی اور امت مسلمہ کی یکجہتی کے لیے دعائیں کی گئیں. یوم القدس پر مختلف ممالک میں ریلیاں. استنبول میں شرکاء نے امریکی اور اسرائیلی پرچم جلا ڈالے. اسرائیلی دہشت گردی میں مزید 56 فلسطینی شہید، مجموعی تعداد 33,091 ہو گئی. امریکہ نے غزہ کی صورتحال پر پالیسی بدلنے کا واضح اشارہ دے دیا. امریکی صدر بائیڈن کا اسرائیلی وزیر اعظم کو ٹیلی فون، واضح کر دیا غزہ میں مجموعی انسانی صورتحال ناقابل قبول ہے. معصوم شہریوں کے تحفظ کے لیے فوری جنگ بندی ضروری ہے. غزہ پر امریکی پالیسی کا تعین اسرائیلی اقدامات کے جائزے پر منحصر ہوگا. اسرائیل کو بحران سے نمٹنے کے لیے اقدامات یا نتائج کا سامنا کرنے کا انتباہ. دنیا کے بائیکاٹ سے متاثرہ فاسٹ فوڈ چین میک ڈونلڈز کا بڑا اقدام. اسرائیل کے تمام ریسٹورانٹ فرنچائز مالکان سے واپس لینے کا فیصلہ کر دیا.
اسرائیل میں میکڈونلڈز کا فرنچائز کمپنی الوینال سے تمام ریسٹورنٹس خریدنے کا معاہدہ ہو چکا ہے، جن میں 5000 افراد کام کرتے ہیں۔ الوینال کی جانب سے اسرائیلی فوجیوں کو مفت کھانا دینے کے بعد میکڈونلڈز کے بائیکاٹ کا آغاز ہوا تھا۔ میکڈونلڈز نے چند ہفتے پہلے تشویش کا اظہار کیا تھا کہ اسرائیل کی جنگ کی وجہ سے کاروبار میں شدید نقصان ہو رہا ہے۔ صدر آصف علی زرداری سے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحل شمشاد مرزا کی ملاقات۔ آصف زرداری کو صدر بننے پر مبارکباد دی۔ جنرل ساحل شمشاد مرزا کا کہنا تھا مسلح افواج اندرونی و بیرونی سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ صدر آصف زرداری نے کہا مکمل اعتماد ہے، سیکیورٹی فورسز چیلنجز پر کامیابی سے قابو پا لے گی۔ ملاقات میں دہشت گردی کو قوم کے تعاون سے جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا عزم۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی زیر صدارت محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا اجلاس۔ غیر مجاز افراد کے زیر استعمال ایکسائز کی گاڑیاں واپس لینے کا فیصلہ، متعلقہ افراد کو نوٹس جاری کرنے کی ہدایت۔ علی امین گنڈا پور نے کہا مقررہ وقت میں گاڑیاں واپس نہ کی تو مقدمات قائم کیے جائیں گے۔ کرائے کے گھروں کے اصل کرایوں کا تعین کرنے کے لیے بھی اقدامات کی ہدایت، کہا امیروں سے ٹیکس لے کر غریبوں پر خرچ کیا جائے۔ کمشنر کراچی نے ڈیری فارمز کی دودھ مہنگا کرنے کی درخواست بلا جواز قرار دے دی۔ سندھ ہائی کورٹ میں جواب جمع کرایا جس میں لکھا درخواست بھاری جرمانے کے ساتھ مسترد کی جائے۔ کمشنر کراچی نے بتایا گزشتہ سال اکتوبر میں 17 روپے اضافے کے ساتھ 1 لیٹر دودھ کی قیمت 200 روپے طے پائی تھی۔ سندھ ہائی کورٹ نے 23 اپریل کو جواب الجواب طلب کر لیا۔ عید کے بعد کراچی میں خواتین کے لیے پنک بس سروس کا دوسرا مرحلہ شروع ہوگا۔ الیکٹرک بسوں کے نئے روٹ شروع کیے جائیں گے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں کیش لیس ٹکٹ سروس بھی متعارف کرائی جائے گی۔ میرپور خاص میں بھی پیپلز بس سروس شروع کی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کی ملاقات۔ نیول چیف نے وزیر اعلیٰ کو پی این ایس یرموک شپ کا ماڈل پیش کیا۔ مراد علی شاہ نے کہا نیوی کے سندھ میں تعلیم اور صحت کے شعبوں میں گراں قدر خدمات ہیں۔ سیلاب کے دوران نیوی نے سندھ کے عوام کی بھرپور مدد کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے قطر اور عمان کے کونسل جنرل کی الگ الگ ملاقات، دو طرفہ تجارت بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ پاک بحریہ اور اے این ایف کا مشترکہ انسداد منشیات آپریشن کے دوران 150 کلو گرام آئس منشیات ضبط۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آپریشن گوادر کے قریب ساحلی علاقے شنکانی در میں کیا گیا۔ 30 دن میں پاک بحریہ نے منشیات کے خلاف یہ مسلسل تیسرا کامیاب آپریشن کیا۔ ملتان ایئرپورٹ سے 16 کلو سونا بیرون ملک اسمگل کرنے کی کوشش ناکام۔ ایف آئی اے نے ملزم کو گرفتار کرنے کے بعد کئی گھنٹے بعد سہولت کار کو بھی دھر لیا۔ سعید احمد سول ایویشن اتھارٹی کا ملازم ہے۔ سعید احمد نے 16 کلو سونا ڈپارچر لاؤنج میں پہنچایا اور ملزم تنویر کے حوالے کیا۔ ایسی پوزیشن میں نہ لائیں جہاں دکھانا پڑے کتنا ظالم اور بے رحم ہو سکتا ہوں۔ شاہین آفریدی کی انسٹاگرام سٹوری سوشل میڈیا پر وائرل۔ ویڈیو پیغام میں کہا گیا ہے میرے صبر کا امتحان نہ لیں کیونکہ میں شاید سب سے مہربان اور پیارا شخص ہوں جس سے آپ کبھی ملے ہیں۔ فاسٹ بالر احسان اللہ کی کوہنی کی انجری کا کیس بگڑ گیا۔ پی سی بی کے میڈیکل پینل اور ملتان سلطانز کے درمیان احسان کی انجری تنازع بن گئی۔ ملتان سلطان کا دعویٰ ہے کہ پی سی بی میڈیکل ڈپارٹمنٹ احسان کی انجری کی درست تشخیص نہ کر سکا۔ پی سی بی کے ڈاکٹر سلیم کہتے ہیں انجری کی تشخیص میں تاخیر ضرور ہوئی، بد انتظامی نہیں ہوئی۔ چیئرمین محسن نقوی نے نوٹس لیتے ہوئے احسان کے لیے تمام ضروری علاج کی ہدایات دے دی۔ سبی سے کوئٹہ تک بلوچی چپل چہوٹ کی دھوم۔ اس سال کوئٹہ کے کاریگر نے کلوی کٹ متعارف کرا دیا جس میں دیدہ زیب رنگوں کے مختلف چہوٹ بنائے گئے۔ بالاچ کٹ، مینگل کٹ، مریوال، جھالاوان اور ساراوان کٹ بھی بلوچستان کے عوام میں مقبول۔ اور عالمی شہرت یافتہ قوال غلام فرید صابری کی برسی۔ فن قوالی کے لیے خدمات کے اعتراف میں غلام فرید صابری کو صدارتی ایوارڈ برائے حسن کارکردگی سمیت درجنوں دیگر ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔